کا سبب پیدا کرتے ہیں اور اس مقام کی طرف لے جانے کا بہانہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کائنات کو بنایا. اگر کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بنایا جی اپنی باتوں کے لیے، اپنی ریاستوں کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، ورنہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، چرند پرند، ہم تو غافل ہو ہی سکتے ہیں، پتھر، جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو پھر ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ ہمیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی، قرآن پاک کی یہ الفاظ بتا رہا ہوں کہ خدا کرے کہ یعنی ہمیں کوئی قرآن پاک صحیح پڑھانے والے مل جائے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے رب کہے، میری کوئی عبادت کرے، مجھے رب کہے کہ یار میرا رب ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا خالق و مالک ہے. تو پھر جب مجھے یہ شوق پیدا ہوا تو محبت پیدا ہوئی، تو میں نے اپنے نور میں سے ایک نور الگ کیا. تو جو وہ نور الگ کیا وہ کون تھا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نور محمدی سے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. ٹھیک ہے، نباتات، جمادات، حیوانات. اب یہ کہ یہ اندر کی بات مولوی بتانے سے پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں کہ واضح نشانیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات ما فی الارض، اللہ نور السماوات ما فی الارض. شاید وہی یہ نور ہے جس کا یہ اس کائنات کے اندر ظہور ہے. ٹھیک ہے، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ. مولانا رومی بہت بڑے عالم سن، لیکن جب ایک کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں چڑھے تو انہوں نے اندر ساری جو عالمی تھی نا وہ نکال دی. وہ کہتے ہیں کہ جو مولانا روم ہے وہ کیا تھا؟ مولوی تھا. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ جب تک اس نے شمس تبریز کی غلامی نہیں کی. ٹھیک ہے، پھر ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ نہ مصطفیٰ بل خدارا، کہ میں نے اپنے پیر کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے. تو یہ کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ خالق آدم علی صورت ہی، کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اپنی صورت کے اوپر. اب فتویٰ جڑنے والے مولوی جاڑ دیں گے، حقیقت یہی ہے. انسان اپنے آپ کو پڑھ لینا کہ میں کیا ہوں، تو پھر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ کون سا گوہر ہے، یہ کون سا گوہر ہے، یہ کون سا موتی، کون سا ہیرا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، جو مومنین کا دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو دل ہے اس کو ہم اپنے نفس سے پاک کریں گے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی دھڑکن ہوئے گی، تو وہاں پہ اللہ کا بھی ظہور ہوگا، اس کے حبیب کا بھی ظہور ہوگا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی شاہ رگ سے قریب ہوں. پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ترجمہ پڑھا یا نہیں؟ تو آپ اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ وائز نے اسے آسماں پہ بٹھا دیا ہے، وہ خدا ہی کیا جو بندوں سے اعتراض کرے. وہ خدا ہی کہنا جو اپنے ربیہ تو بجے، جنہوں نے بنائی ہے اس واسطے کہ یار مجھے لبھو، مجھے ڈھونڈے، مجھے تلاش کریں. میں آپ میں ہوں، میں آپ میں ہوں. خالق آدم علی صورت ہی. اب اصل میں آج پیغام تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. یہ یہاں پہ بیٹھے نا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیدھی سیدھی بیان کرنی ہوتی ہیں، ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہیں. آج ایک صاحب سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی، کہتا جی کہ سنی قرآن پاک سے ہم باہر نہیں جائیں گے، قرآن پاک سے ہم باہر تسی جی سنی ہو، بزرگان دین نو منع والے صحابہ کرام اہل بیت نو منع. یار میں نے کہا مجھے ایک بات یہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ کربلا کے واقعہ تک شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی ایسے ہیں نا، تو میں آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں. آپ ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن پاک کو فالو کرو، دوسری طرف سے آپ خود ہی باتوں کی نفی کر رہے ہو
کہ جی اسی سنی ہاں. میں نے کہا بھی قرآن پاک کے اندر کہیں بھی بتا دو کہ سنی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب بھی مخاطب کیا ہے، کیا کیا ہے؟ مخاطب. اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یا اے لوگو. اے مجاہدوں. جب ہم قرآن پڑھیں تو ایسے محسوس ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ہم کلام ہے. لیکن اس تک پہنچے تو اس وقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے، چاہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، تہجد کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک کسی بندہ مومن کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک نہیں ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتائے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے. جی اچھا، تو مطلب ہم بات کر رہے تھے کہ کس چیز کا میرے ذہن سے نکل کی بات مومن. کہ بندہ مومن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے نفس کی نفس پرستی کے لیے نہیں ہے، جنت دوزخ کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر بار کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلنا پھرنا ہے. لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ اور رسول. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ والے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ کی آنکھ سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ کے پاؤں سے ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ جب بندہ مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈانگا پھاڑ لو جناب کافرن مارنا شروع کر دو، ڈانگا پھاڑ لو جناب گناہ گار لوگوں مارنا، ناٹ ایٹ آل. جہاد 3 قسم کا ہوتا ہے. جہاد بالقلم، قلم سے کرو. جہاد بال نفس، یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو. سب سے بڑا جہاد ہے یہ، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نفس کیا ہے؟ خواہشات ہیں، گڈیاں ہون، بنگلے ہون، کاراں ہون، حوریں ہون، خوبصورت بیوی ہوئے، بہترین بچے ہون. یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات ہیں. اینی زمین ہوئے، جائیداد ہوئے. اس نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زمین کی لت لگ جائے تو بھرا سے لڑ رہتا ہے، مرتا ہے یا نہیں مرتا؟ عورت کے پیچھے مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں؟ یہ ساری فساد کی جڑیں. تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اپنے نفس کو کھینچ کے رکھو، نتھ ڈال کے رکھو. وہ نہیں ڈالتے تو چاہے جناب جیسے وہ یزید، اس کو ایک ہی لذت تھی نا اقتدار کی، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، حجیں بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، امام مسجد بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا. تو کیا ایسی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب جو ہے نہیں بخشا؟ جی سوچنے والی بات ہے نا. ہاں جی. یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے ان لوگوں کو. جی اگر وہ اس نفس کے پیچھے اندھے ہو سکتے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ جی اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھو جو اس کو کنٹرول کرنے کا ہنر رکھتا ہے. جی. تو پھر جب آپ کا نفس کنٹرول ہوئے گا نا، تو پھر یہ جو اندر میل کو چہرے نا وہ کھینچ کے باہر نکال دیں گے. تو معراج شریف کا ہم واقعہ بیان کرنے لگے تھے تو ہم نکل کہیں اور گئے. ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک میں چھوٹی سی کوٹ کروں گا. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ آواز دی نا، سوری اذان دی، خانہ کعبہ کے اوپر اذان دی، تو اس نے کہا سرکار پہلے تو چلو یہ کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب میں کس طرف کروں؟ حالانکہ سجدہ کس کو ہے؟ طواف کس کے گرد ہونا چاہیے؟ تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ کپڑا ہی نہیں ہے، پتھر ہی ہے نا. جی. لیکن کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ہم تو یہاں پہ فتویٰ جان دیتے ہیں نا کہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، یہ نہیں. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نا اس کا ناپ تول صرف آپ کے نیت کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. آپ کی اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تو آپ جبے پہن لیں، بڑی بڑی دستاریں رکھ لیں، بڑے بڑے جناب مریدین اکٹھے کر لیں، کروڑوں کا مجمع لگا لیں، تو خدا کی قسم وہ کفر ہے. وہ کیا ہے؟ کفر ہے. جب کامران کا یہ اچھا لوگ واہ واہ کریں، ہاں بڑا پیر ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑا تگڑا، یہ کیا ہے کہ میں نے تو اللہ کی ذات کے لیے تو کام ہی نہیں کیا، میں تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوں. تو اس لیے دوستو جب بھی عبادت کرو تو یہ سمجھو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. وہ اس قابل ہے
اس کی یہ شان ہے کہ میں اس کو پوجا کروں, اس کو پوجوں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے, ہمیں رزق دیا ہے. یہ مت پوجو کہ جناب مجھے میں جنت میں چلا جاؤں گا, حوریں ملیں گی, جہنم میں سے بچ جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل. شیطان سب سے زیادہ باتیں کرنے والا پتہ ہے آپ کو. انکار کیسے کیا کہ آدم کو سجدہ نہیں کرنا. تو آدم کو بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو آدم کو بنانے کے لیے 4 عناصر ہیں. کتنے؟ 4. آگ, پانی, ہوا اور مٹی. مٹی. اور 5واں کیا ہے؟ امر ربی, روح جس کو ہم بولتے ہیں. قرآن پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے, تو آپ نے کہنا ہے یہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا امر. اور آدم کے ڈھانچے کو جب بنا لیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے روح پھونکی. کیا پھونکی؟ روح پھونک. اب میں پھونک ماروں گا تو میرا کچھ حصہ اندر جائے گا نا. جب روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ایک حصہ تھا وہ آدم کے اندر چلا گیا. پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. حالانکہ رب بھی تھا ساتھ, وہ نہیں کہتا تھا ہم مینو سجدہ کر دیے, تو جائز نہیں ہے. کیوں کر سجدہ کروایا؟ کیوں کر سجدہ کروایا؟ کہ اس کے اندر خود جا کے بیٹھ گیا. اس کے اندر خود جا کے بیٹھا. جب پھونک ماری تو خود بیٹھا, اندر گیا نا, کچھ نہ کچھ حصہ گیا نا آدم کے اندر. تو جب وہ آگ, پانی, ہوا اور مٹی کا پتلا تھا یا ڈھانچہ تھا, اس نے سجدہ کروایا نہیں نہ کروایا؟ سجدہ کروائی اس وقت جب انہوں نے اپنی روح کو پھونکا ہے. تو اس لیے بابا جی فرماتے ہیں کہ آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, مگر آدم خدا کے نور سے جدا. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چلانا تھا. آدم کو پیدا کیا, اپنی پہچان کروانی تھی, اور پھر سب سے بڑھ کر فرشتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا تھا. یہ مقام ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم پتہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبروں نے یہ دعا کی جی ہمیں رسالت نہیں چاہیے, نبوت نہیں چاہیے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دو. یہ دعائیں کی انبیاء علیہ السلام نے. ہاں جی. پھر مستند یعنی حدیث ہے, اس کے اندر یہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ اولیاء کرام یا بزرگان دین ایسے ہوں گے جن کا مقام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہوگا. تو جن کا یہ مقام ہو اور وہ مطلب کھاتے پھریں, نفس پرستی کرتے پھریں, مادہ پرستی کرتے پھریں, 2 نمبری کرتے پھریں, تو پھر مطلب میں آپ آگے لفظ کیا بولوں. ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ یعنی ہم ایک نبی جو سردار ہے تمام انبیاء کا, تو جن کی امت کو سردار ہونا چاہیے تھا, تو وہ جناب آج کل غلامی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تلے کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے پیسے کو, روپے کو, دولت کو, عورت کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ ہو جاؤ ذلیل انہوں میں سے. ذلیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے سب؟ وہ 313 تھے تو کامیاب تھے, کیونکہ ان کے اندر نفس پرستی نہیں تھی, ان کے اندر شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں تھا. آج ہم یہ بڑھ گئے ہیں اس چیز کے اندر, اچھا جی سنی ہونا چاہیے, چشتی ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. ہم کیا سبق دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, اس کا رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے, قرآن پاک اللہ کی کتاب ایک ہی ہے نا, آخری کتاب. تو پھر کہاں پہ یہ لکھا کہ جی تم سنی ہو, وہابی, دیوبندی, بریلوی, فلاں فلاں فلاں. تو یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یار یہ کن چیزوں میں آپ پڑ گئے ہو؟ کربلا کے واقعہ تک کہیں سنی وہابی دیوبندی کا ذکر نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. جب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے میں نہ پڑو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سنی کہلاتے ہوں. کہیں تاریخ سے اٹھا کے ایک لفظ دکھا دو کہ وہ سنی ہے, کہیں تاریخ ملتا ہے؟ یزید اور جو امام علیہ السلام علیہ السلام ہیں یہاں تک مسلمان ہی تھے, مومن ہی تھے. لیکن جب آگے کربلا کا واقعہ ہوا,
جو کہ ایک اسلام کی تاریخ کا یعنی غمگین ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے کہ مسلمان آپس میں ہی مطلب جو ہے نفس پرستی کے پیچھے لڑ پڑے. حق کن کا تھا ان کو آنے نہیں دیا، جن کا نہیں تھا انہوں نے جناب ڈنڈے کے زور کے اوپر، ٹھیک ہے. حالانکہ اہل کوفہ کو پتہ بھی تھا کہ یہ سارا مطلب غلط ہو رہا ہے، لیکن خاموش رہے. تو اس لیے دوستو منافق کا درجہ قرآن کی روح سے، دین کی روح سے کیا ہے؟ کفر سے بھی نیچے ہے، بدترین ہے. کہ جو بظاہر لبادہ اوڑھ لیں اللہ اللہ تو مطلب جو ہے کہ ساتھ میں شیطان بھی خوش رہے، تو خدا بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض رہا. تو یا تو حق ہے تو یا پھر باطل ہے، بات یا اچھائی ہے تو یا پھر برائی ہے. جو درمیان والی جو ہے نا یہ نیوٹرلزم، یعنی میں تو نیوٹرل ہوں، میں تو یہ ہوں تو میں وہ ہوں، یہ نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان رسوا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور تو اور یہ پاکستان جس کی بنا لا الہ کے اوپر یہ جرنیل کمینے قسم کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نیوٹرل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ججز کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں دوستو؟ ان کو ہم نے ہی نعت ڈالنی ہے، عوام نے. لیکن عوام اس وقت نعت ڈالے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں گے. جب میں چوروں کا سرغنہ ہوں گا تو میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیسے کروں گا؟ جب میں ہی 2 نمبر کام کروں گا تو میں تو درمیان راستہ تلاش کرنا کہ اچھا یار نہیں ایسے تو ڈنڈی مار کے ہی نکل جاؤ. یہاں پہ تو ہم ڈنڈی مار لیں گے، آگے جب ڈنڈا برسے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم چاہیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے ہم امتی ہیں وہ آخرت والے دن ایسے ہوں، یعنی ان کا سارے شرم سے کہتے یہ امت ہے جس کے اوپر آپ کو فخر تھا. جب ہمارے والدین کو ہماری وجہ سے یہ ایسے سر جھکانا پڑتا ہے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی یا نہیں ہوتی؟ تو آپ 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر لے کے جائیں کہ آپ روز محشر میں کھڑے ہیں، سرکار علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرمائے اور پوری دنیا کے نبی ایسے کھڑے ان کے احترام میں، اور پھر وہاں پہ مطلب تعارف کرایا جی کامران صحیح صاحب آ جاؤ جی مت محمدی راپرداش کے رسول آ گیا، تو پھر میرے گناہ والا کھاتا کھل جائے کہ 2 نمبری کرنے میں کامران کا کوئی ثانی نہیں ہے، کرپشن کرنے میں کامران کا کوئی ثانی نہیں ہے، مطلب غلط بیانی کرنے میں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں کامران کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو وہ جن کا یعنی سارا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلند کیا ورفعنا اللہ کا ذکر، تو وہ کیا مطلب وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم کس منہ سے جائیں گے؟ ذرا اپنے آپ کو نا اس تخیل کی دنیا میں وہاں پہ لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کیا مقام ہے. ہم یہاں پہ نمازیں حجیں زکاتیں بھی کرتے جا رہے ہیں تو چھرا بھی پھیرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں آج تک یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک مرد کلندر، مرد مومن، مرد مسلمان کا کیا مقام ہے، ایک مسلمان کا کیا مقام ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. آپ امیجن کریں نا، کبھی اس حوالے سے سوچیں. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 آدھے گھنٹے کے لیے میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کس کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے پیش کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہو آپ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بات یہ ہے کہ جب معراج شریف پہ جانے لگے، کون معراج شریف پہ جانے ادھر آ گئے، جب معراج شریف پہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے محبوب کا کیا کروں؟ درشن کروں. کیا کروں؟ درشن کروں، ان کی زیارت کروں. تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ کہ میرے محبوب کو اٹھانا ہے، ایسے نہیں اٹھانا کہ بچہ کنڈی کھڑکا کے نہیں، نہ ڈال. اگر وہ سو رہے ہوں تو ان کے قدم کو بوسہ دینا ہے، تکلیف نہ ہو میرے محبوب کو. آئے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرماتی ہے. قصہ تو آپ نے سارا سنا ہوگا، لیکن میں ان میں سے وہ پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی. کہانی سن لیجیے، یہاں سے گئے مسجد اقصی تک پہنچے، وہاں سے گئے 7 آسمانوں پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد آ گئی جنت جہنم کا نظارہ کیا، اور پھر جو اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ.
تو جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے ایک دعا کے علاوہ کوئی اور دعا مانگی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے امتی کو بخش دینا. ان کو شاید اس چیز کا علم تھا کہ ہم جیسے کمینے بغیر قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ ہوں گے مسلمان لیکن ہمارا کام سیدھا نہیں ہوگا. تو جب 50,000 کا لشکر فرشتوں کا سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے یعنی لائن بنا لی جیسے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کو لے کے جاتے ہیں. پھر جو 3 مقرر فرشتے تھے وہ آئے لینے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. پھر جس سواری پہ گئے اس کو براق کہا جاتا ہے. براق کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار، برق کی طرح، بجلی کی طرح. ٹھیک ہے، اس کی رفتار اتنی ہوتی کہ ایک قدم اٹھائے تو تحت نگاہ انسان کی جتنی نگاہ جلتی ہے نا وہاں تک اس کا ایک پہنچ جاتا ہے. اس کے اوپر تشریف لے گئے. آپ اپنی مطلب جو ہے نا چچا زاد بہن تھی ان کے گھر میں تھے، وہاں پہ سوئے. تو وہاں سے پھر جب فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا. ٹھیک ہے، پھر آپ کے یعنی پورے جسم کو غسل دیا عرق گلاب سے اور اس سے یعنی بہترین خوشبو کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہترین جیسے بادشاہوں کو تیار کر کے لے کے جاتے ہیں. تو بادشاہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. یہ چیزیں پوائنٹ سمجھنے والی ہیں کہ جو مقام ہے ہمارا اس امت کا ہم نے وہ مول نہیں پایا. اچھا، جب آپ مطلب براق حاضر کی گئی تو جیسے گھوڑے کے اوپر جو ہے نا وہ رکھی ہوتی ہے جس کے اوپر یعنی پاؤں رکھتے ہیں، رکاب اس کو میرے خیال بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رکاب. اس کے اوپر پاؤں رکھنے لگے، رکھا نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یعنی یار میرے لیے اتنی نوازشیں، اتنے یعنی میرے لیے پروٹوکول. تو رکاب رکھنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں آیا کہ میری امت کا کیا بنے گا. رکاب رکھنے سے پہلے فرمایا کہ جبرائیل یار میرے لیے اتنی شانیں، میرے لیے اتنی نوازشات، میرے اوپر اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کی ذات کے، لیکن بات یہ ہے کہ میری امت اتنا سوچا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ حکم آیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے نبی کو کہیں کہ آپ بیٹھ کے آئیں. تو جیسے یعنی ایک بال نہیں ہوتا مطلب آٹے میں سے نکال لو، دودھ میں سے نکال لو، کہتا ہے کہ قیامت والے دن جو پل سلاد جو ہم کہتے ہیں میں آپ کی امت کو ایسے نکالوں گا وہاں سے کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس لیے بیٹھے. پھر سرکار بیٹھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچا کبھی ہم نے کہ جس امت کو بخشوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اور کوئی اللہ تعالی ذات سے ڈیمانڈ نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے نہیں کی، اپنے مال جان کے لیے نہیں کی کہ میری امت کو بخش دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو پھر جو محبوب ہوتا ہے وہ نخرے کرے تو جو محب ہوتا ہے اس کو ماننے پڑتے نہیں ماننے پڑتے. جی جو معشوق ہوتا ہے جب وہ نخرے کرے تو عاشق کیا ہوتا ہے؟ تڑپ جاتا نہیں تڑپ جاتا. اللہ تعالی کی ذات تڑپتی رہی ہے کہ یعنی میرا محبوب آئے اور جو وہ کہتے، جو وہ کہے میں مانوں گا. اچھا، پھر جب آپ سرکار گئے مسجد اقصی تک پہنچے، وہاں پہ آپ کو زیارت کروائی گئی. وہاں پہ یعنی کچھ انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی. کیا فرمائی؟ امام سن، سردار سن، امامت فرمائی. اور پھر وہاں سے آپ کو مطلب جو ہے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. ٹھیک ہے، اب بات جو سمجھنے والی ہے، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ گئے ہوں گے. اور آپ نے علماء کرام سے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس روئے کائنات یعنی زمین جو ہے کائنات ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کی فضا سے باہر نکلے تو یہ زمین ساکن ہوگی. کیا ہوگی؟ یعنی اس کی ہل جل ختم ہوئی. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی نا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ وہی ہے جو پہلے چند منٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پہ نور سے ایک نور عطا کیا جس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. پھر اس نور محمدی سے پوری کائنات کو تخلیق کیا. جب وہ نور ہی اس کائنات سے نکل گیا تو پیچھے جان کیا رہ جائے گی؟ جب ہم میں سے یہ نور جو امر ربی نکل جائے گا، بندہ کہتے ہیں نا کہ مر گیا. بندہ مرتا نہیں ہے، نفس کو موت ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی نفس کو ہے. ٹھیک ہے،
جب آپ سرکار اس کائنات کی روح زمین سے باہر نکلے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کی روح مبارک سفر کرے تو آپ اپنے جو جسم ہے اس کے ساتھ آپ پرواز کر رہے تھے، جسم اقدس کے ساتھ. تو جب آپ اس گریویٹیشنل فورس جو زمین کی سے باہر نکلے تو پوری کائنات ساکن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی. تو آپ پھر پہلے آسمان پہ گئے، انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں. تو پھر آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا جانے لگا تو آپ جو ہے رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ پھر بھی جو اسرافیل کہتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں گئے؟ اللہ تعالی ذات کا حکم آیا کہ بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے کہ میرا محبوب ہے. کیا کرنا ہے؟ ادب سے بات کرنی ہے کہ میرا محبوب ہے، اس کو اذا نہیں پہنچانی، کوئی بات ایسی نہیں کرنی. تو وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اچھا یار ہے میرے بندے یا ہے میرے محبوب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ، وہ تو جانی جان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتا ہے دلوں کے بھید، جانتا ہے کہ یار اب جیسے دنیاوی طور پہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی میرا بیلی یا سجن ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کا دل جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یار کی وجہ میرا بیلی یا میری سہیلی جڑی ہے مطلب ہے کیوں اس طرح ہے. تو پھر اس کا دل بجھ جاتا ہے نا کہ یعنی کہ اصل پرابلم کی ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالی ذات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میں آپ مطلب قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا. آپ مطلب جو ہے نا فکر اور بے فکر ہو جائیں، غم نہ کریں. پھر اس آگے گئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جو کہ بیری کا درخت ہے کہا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے جو ہے نا مطلب کان اس کے جیسے ہیں، اور جو ان کا مطلب پھل تھا وہ کدو کی طرح تھا یا اس سے بڑا تھا. ٹھیک ہے، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. تو اس سے آگے جو ہے نا جو جبرائیل علیہ السلام ہے یا براق جو ہے اس نے کہا جی ساری بس ہے، اب اس سے آگے وہ مالک جانے اور آپ جانے. پھر جب ہم عرش مولا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات گئی تو پھر وہاں پہ آپ نے ایک فرشتے کی آواز سنی. اس فرشتے کا نام بھی ابو بکر ہے. کیا ہے؟ ابو بکر. تو جب وہ صلات پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، یعنی جب وہاں پہ بھی گیا تو درود پڑھا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے. استقبال کون کروا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کروا رہی ہے. اور یہ شرف 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو نہیں ہوا حاصل. یہ کس کو ہوا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہوا ہے. ان کے اوپر ہمارا سب کچھ قربان. پھر وہاں پہ ایک سائڈ پہ سرکار کا مسند لگایا گیا، سامنے تمام انبیاء علیہ السلام تھے. کیا تھے؟ اور پھر یعنی ایک ہسٹورین لکھ رہا تھا کہ یعنی دائیں طرف سے جو ہے نا اہل جنت والے جا رہے تھے اور بائیں طرف سے اہل دوزخ والے جا رہے تھے. تو آپ سرکار نے اپنا مسند جو ہے نا بائیں طرف کر لیا. تو انبیاء علیہ السلام سارے وہ کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کہ وہاں سے کئی گناہ گار ایسے تھے جو کہ وہاں سے نظارہ کروانا تھا کہ یہ جہنمی جا رہے ہیں. تو آپ نے اس لیے وہاں پہ کر دیا کہ میری امت میں سے کوئی اگر جہنم میں جائے تو میں اس کو پکڑ کے روک لوں. یعنی اعتبار پھر بھی نہیں جیتا. جیسے پوری سند لے لی نا، اللہ تعالی ذات نے جب یہ دیکھا کہ یار میرا محبوب تو بہت زیادہ ہی اپنی امت کے بارے میں پریشان ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر رب نے کہا یار نا کہ میں نے آپ کو شورٹی دی ہے کہ آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا، معافی دے دی جائے گی. یہ آپ کو شورٹی دے دی ہے میں نے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے لیے، ہم کلام ہوئے نا ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی چیز کی تھوڑ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ذات کہتی ہے ایسی کیڑی شاید جڑی میرے کو نہیں ہے تو تم میرے واسطے لے کے آئے ہو، تسی میرے واسطے لے کے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیدا کرنے والے، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ پھر رب نے کہا واقعی میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میں حلیم نہیں ہوں. انکسار مجھ میں نہیں ہے. میں تو رب ہوں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند آئی کہ واقعی محبوب ہونے کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا سامنے بیٹھ کے. کیا ہوا؟ سامنے بیٹھ کے مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کا، اور اپنے محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلام کیا.
ایک دوسرے کو دیکھا، اور مطلب بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 90,000 جو ہے کلمات ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوئے. کیا ہوئے؟ انٹریکشن ہوئے، یعنی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی ہوئی، پیار محبت کی ہوئی، کائنات کیسے چل رہی ہے، کئی ساری. اس میں سے کہتے ہیں 60,000 جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کے حبیب کو ہی پتہ ہے. کس کو پتہ ہے؟ پھر باقی کتنی بچ گئیں؟ 30,000. ٹھیک ہے، 90,000 میں سے اس 30,000 میں سے کیا جی 10,000 ایسی ہیں جو کہ خاص الخاص لوگوں کے لیے ہیں. یعنی ان میں اولیاء کرام ہیں، اس اصفیاء کرام ہیں جو کہ سینہ بسینہ چلتا ہے. ایک ظاہری علم ہے، ایک سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. پھر 10,000 ایسے کلمات تھے جو کہ اس سے میڈیم طبقے کے لوگوں کے لیے تھے، اور 10,000 ایسے کلمات تھے جو کہ تمام انسانوں کے لیے تھے، تمام امت محمدی کے لیے تھے. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اگر کسی عالم نے بتائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض راز کی باتیں ایسی مجھے بتائی ہیں کہ اگر آپ کو میں بتا دوں تو آپ کا میرا قتل ہونا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا، آپ مجھے قتل کر دو گے. اب وہ کیا تھا؟ وہ تھی معرفت کی باتیں. اب آپ بندے کے سامنے کریں گے جس بندے نے وہ اسکول ہی نہیں پڑھا، اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہ معرفت کیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. عقل والوں کے لیے یہ کافی ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام تو ہے نا، جس کی وجہ سے رب اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس دنیاوی طرف سے بھی دیکھ لیں، 1,24,000 پیغمبر آئے. آپ قرآن پاک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر ظاہری وجود جب آیا ہے تو اس کو دیکھیں تو اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں نا، کوئی سور بن گیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو مطلب کچھ بنا دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو پھر جب سے سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھ لیں کتنے گناہ ہیں جو ہو رہے ہیں. کسی امت کی شکل تبدیل ہوئی ہے؟ اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ آپ وہ رحمت للعالمین ہے، کہ تمام امتوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. لیکن اب اصل بات، نقطے والی یہ بتانے والی بات ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی ہے وہ کس کے دم سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے. اور قیامت بھی برپا ہو سکتا ہوگی جب سرکار دو علیہ وسلم ذات اقدس کا جسد مبارک اور روح مبارک اس کائنات سے نکل جائے گا، پھر قیامت برپا ہوگی. ہو سکتا ہے قیامت ہے. یعنی دیکھو مسلمانوں کی تو یعنی آپ سرانے دعائیں اسپیشل بھی فرمائیں گی، اعلیٰ درجات میری امت، پتہ نظر آ رہا تھا کہ گناہ گار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اوگنہار ہوں گے، سارا کچھ ہوئے گا. تو بخشوایا اس لیے کہ یعنی کل کو میری کانڈ نہ لگ جائے، کل کو میری کانڈ نہ لگ جائے. اور پھر اسی تو سوچنا، ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یعنی ساری وجہ تو ساری سرکار کی کانڈ نہ لگے. حالانکہ ذکر اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا جو ہے یہ ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذات ہے تو بخش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ کہ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ تو ہے ہی رحمان اور رحیم ہے. غفار، جبار یعنی جبر کرنے والا جو ہے یا جو مطلب قہار ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا. اس کی تو شروعات ہی رحمانیت سے اور رحیمیت سے. اس لیے اگر آپ گناہ کر کے تھک گئے ہیں نا تو توبہ کر لیں. رب کہتا ہے میری طرف یہ مت شرماؤ گے، اچھا یار میں گندا ہوں، میں ان کیڑے منہ نال جاواں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یار نماز پڑھاں گا جب میں دل صاف ہو جاؤں گا، اچھا جی میں ذکر اذکار سے کراں گا جیسے میں برائیاں چھڑ دیاں گا. جب موقع آپ کے دل میں آئے کہ یار اچھا نہیں میں کچھ نیکی کا کام کر لوں، اللہ کی ذات کی بارگاہ میں جھک جاؤ. کیا ہوا؟ جھک جاؤ. ورنہ جب گوڈے گٹے رہ گئے تھے پھر وہ تو مجبوری ہے رب نو پکارنا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر ہے کہ بزرگان دین فرماتی ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، کہ جب آپ جوانی کے اندر توبہ کر لیتے ہیں صدق کے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. پھر ایک اور چیز بزرگان دین فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کسی ولی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھو، ہو ولی اللہ، ولی کامل ہو،
کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سانس چل رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں، اگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایون کہ بیوی کے پاس ہیں، تو آپ کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ مولوی صاحب فتویٰ دینے بندہ ناپاک ہوتا ہے، ایسے حقیقت یہی ہے، اللہ نہ کرے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی جان قبض کر لی جاتی تو پھر کس پاس سے جاؤ گے؟ اللہ کی ذات نے نماز کو قائم کرنے کا کہا ہے۔ نماز کیا یاد ہے، ہم یہ سمجھے 5 وقت نماز پڑھ لی اللہ رات خیر صلی اللہ، جبکہ اس کے اندر فلسفہ دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بھی احکامات دین محمدی میں کیے ہیں، مطلب جی رواداری اختیار کرو، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ دوسرے کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ تو کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ دوسرے کو معاف فرما دو، اپنی ذاتی رنجش بھی معاف فرما دو، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جب آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا اولاد پیدا کرنا بچے پیدا کرنا بیوی کے ساتھ ملنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوئے گا تو وہ ساری عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سو دم غافل سو دم کافر، یعنی جیڑا سا تسی اللہ دے ذکر تو بغیر لیندے ہو نا وہ کفر ہے، وہ کفر ہے۔ پر یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اسی لیے اللہ تعالی ذات نے آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے ہی ہے، پھر ہم اللہ کی ذات کا یہ شکر جتنا مرضی ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کر دیا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیا۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کی امتی ہیں، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے یار کہ ساری وجہ تو سارے یار دی کاڑا نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہاں پہ بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تو یہ سوالیہ نشان ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق محمدی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یار نے کہا ہے ویسے کرو، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین کے اوپر اللہ کی ذات کی خلافت قائم کرو۔ اور وہ کرنا کس نے ہے؟ ہم میں سے کرنا ہے، ہم ہی اس کے نمائندے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور فرشتوں کے اوپر برتری اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو شروع سے ہی دی ہے کہ کرو سجدہ، اس کو سجدہ کروایا یا نہیں کروایا آدم علیہ السلام کو؟ تو پھر فرشتوں سے بہتر ہوا انسان یا نہ ہوا؟ لیکن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ضروری ہے، 5 خلفائے راشدین کی غلامی ضروری ہے، اہل بیت کی غلامی ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بخشے اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم باتوں باتوں میں کہیں سے کہیں چلے گئے، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے دروشی پڑھیں گے، پھر ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ ختم سی پڑھ کے دیر تو نہیں ہو رہی؟ دوستو عبادت کا مزہ اس سے ہوتا ہے جب وہ آپ کی عادت بن جائے۔ تو جب بندہ عادت سے مجبور ہوتا ہے نا، جس چیز کی لت لگ جائے تو بندہ عادت سے مجبور ہوتا ہے نا، تو اس لیے اپنے آپ کو یہ لت لگاؤ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ظاہری طور پہ بھی جاری رکھنا ہے اور باطنی طور پہ بھی جاری رکھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سبھی مل کے ایک آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، سونے طریقے سے، اور ایسے سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ با ادب ہو کے بیٹھیں اور یہاں پہ ذہنی طور پہ موجود ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین سبھی مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہم صلی علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ بالا اللہ بے کمال ہی پڑھیں گے بابا بلند سے مل کے بالا صلوا عليه
सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अब हम जिक्र करेंगे जिक्र जाहर। जिक्र जाहर किसको बोलते हैं? बावाज़ बुलंद जिक्र करना। अल्लाह ताला जिक्र का क्या मतलब होता है? याद। क्या होता है? अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसने अपने आप को याद करने के बहाने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ने की बजाय नमाज कायम करें। क्या करें? पढ़ने का कहीं भी जिक्र नहीं है। कुरान पाक में है वाकिमुस्सलाता वातु ज़काता वरकऊ मर्राकीन। ठीक है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और हो जाओ रुकू करने वालों में से। ठीक है, कोशिश करें कि नमाज को कायम करें, पढ़े नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे याद करो। नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ अल्लाह उसके रसूल के लिए तामुन करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ दरगुजर करना, एक दूसरे के साथ जो अपने नफ्स हैं उनको खुश करने की बजाय अल्लाह की रज़ा के लिए मिलना। ठीक है, ये तरीके हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए इबादत के। क्या है? इबादत के तरीके हैं, याद के तरीके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जिक्र है या जो ज़्यादा अल्लाह ताला की याद को, ज़ात को याद करने का तरीका है, जिसको रब पसंद फरमाता है या जिसकी बेहतरी है या जिसको बहुत ज़्यादा रुतबा हासिल है या जो कहते हैं कि यानी जिसको सब के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल है, वो है ज़िक्र जार। वो क्या है? ज़िक्र जार, यानी ज़िक्र अव्वल भी कहा जाता है। रोज़े अव्वल का जिक्र वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। यानी आदम ने जब अल्लाह ताला ज़ात उसके अंदर फूंक मारी तो उसको लौह महफूज के ऊपर एक कलमा वाली दिखा। वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ात। हमारे नबी तो भी थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं रोज़े अव्वल का जिक्र। और 1,24,000 पैगंबर आए हैं तो रसालत तब्दील होती रही है, लेकिन जो है ला इलाहा इल्लल्लाह तब्दील नहीं, और ताक़यामत तब्दील नहीं होगा। इस कायनात की हकीकत ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्या है? ला इलाहा नहीं है इबादत के लायक कोई भी चीज़ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े में मैं छोड़ गया हूँ कि जब अल्लाह ताला की ज़ात से अल्लाह उसका हबीब हम कलाम हो गए। क्या हुए? तो जो दूसरा कलमा हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो 1,24,000 पैगंबरों में से किसी ने नहीं आके बताया, उसकी शहादत गवाही नहीं दी है। ये मुकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये रुतबा सिर्फ हमारी सरकार को हासिल है कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात को रूबरू देखा, मुशाहिदा किया। मुशाहिदा करने के बाद जब आप मिराज शरीफ से वापस आए, ठीक है, तो आपने कहा जी कि मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को देखा है, वो वाकई एक है। वो क्या है? एक है। मैं इस चीज़ की शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। किसी और नबी ने गवाही नहीं दी। तारीख उठा के देख लें। तो फिर आगे कहा, क्या फरमाया कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और फिर मैं ये भी शहादत देता हूँ कि मैं यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह के बंदे और रसूल है। यानी ये मुकाम किसी और को हासिल नहीं है। इसी तरह इसको एक और पहलू से देखें। आदम सफ़ीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ठीक है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी जो रसालत का और जो पैगंबरी का या अल्लाह ने जिसको अपना रसूल चुना है वो क्या है? मुहम्मदुर रसूल। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ातें लेके आए थे। कोई सफ़ीउल्लाह बन गया, कोई ज़बीउल्लाह बन गया, कोई रूहुल्लाह बन गया, कुछ बन गया। और इस दौरान भी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तब्दील नहीं हुआ, आगे रसालत और पैगंबरी तब्दील होती रही है। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बारी आई
تو اس کے اوپر آپ کے ٹھپا لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اور جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ اس کا مطلب ہے جھوٹ بک رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ سرکار تو وسلم کی ذات اقدس امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. تو سردار کے آنے کے بعد کسی کی گنجائش نہیں بچی، کسی چیز کی گنجائش نہیں بچی کہ میں مزید اپنے پیغام کو دنیا کے اوپر لاگو کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ اے نبی، اے بندہ مومنوں مسلمانوں کے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے، اس کے بعد کوئی نبی. دین کا کام آگے خلفۂ راشدین کرتے رہے، خلفۂ راشدین کے بعد تبع تابعین کرتے رہے، پھر صوفیہ کرام آ گئے، اولیاء کرام آ گئے، شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، شہاب الدین سہروردی آ گئے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، داتا دور آ گئے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، اللہ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. یعنی یہ تمام بزرگوں نے اس اسلام کو آگے پھیلایا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حبیب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے فخر پہ فخر ہے. کس کے اوپر فخر ہے؟ مجھے فخر پہ فخر. اور یہ رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مشاہدہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہے. تو یہ مقام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے کہ ان کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا دیدار کرایا. ورنہ تو موسیٰ کہتا جیسا مجھے دیدار کراؤ، آپ نے ایک ہی تجلی ماری تو وہ برداشت نہیں کر سکے. تو پھر یہ ہے ہم مقام کس کا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. کس کا؟ تو پھر ہمیں ان کے مطابق یا ان کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم ذکر جار کی بات کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اس کائنات کی حقیقت ہے. اور باقی مزید انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذات نے کیوں بنایا، اپنا نائب کیوں بنایا ہے، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے الگ کہیں کہ ہم اپنے آپ کو پڑھے نہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، ابھی 2-4 منٹ کے لیے کریں گے، لیکن پتہ چلے کہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مجھے یاد کرو ایسے جیسے دیوانے یاد کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ذات یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، واذکرونی اذکر تم واشکرونی واشکر، یعنی میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، آپ میرا شکر کرو میں تمہیں مزید عنایت فرماؤں گا. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو بزرگان دین ہیں ان کے مزاروں کے اوپر رونقیں لگی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مار دیا اور اپنے آپ کو فنا کر دیا. کس میں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی حبیب میں. یہ مقام مر کے حاصل ہوتا ہے، ایسے نہیں حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مل کے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی
اللہ